ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے کہ آپ بیوروکریسی میں تھے، پاکستان میں تو ایسی جگہ کوئی بھی نہیں چھوڑتا، آپ نے وہ چھوڑ کے اخوت یہ ڈیسائیڈ کیوں کیا؟ آپ نے چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، یہ مجھ سے ہر بار یہی سوال پوچھا جاتا ہے، تو اور میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جو اسے اچھا لگتا ہے، یا نمبر 2 وہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، یا تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کام اس کو سیٹسفیکشن دیتا ہے اور وہ خلق خدا کے لیے مناسب ہے، بہتر ہے۔ تو بیوروکریسی بھی انہی اصولوں کے تحت چلتی ہے، وہاں پر بھی خدمت کی بے پناہ گنجائش ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ جو کام ہے یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ تو یعنی جو پہلی بات میں نے کہی کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے کیا کر سکتے ہیں، آپ کی شخصیت، آپ کی طبیعت، آپ کی سوچ، فکر، مزاج کیا عین اس کے مطابق ہے۔ تو کام وہ بھی بہت بڑا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بہت ہی بڑا کام ہے وہ، لیکن انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو اسے کرنے کا صحیح طریقہ آتا ہو، یا وہ اسے بہت ہی اچھا لگتا ہو، یا وہ اس کام کے اندر خوشی محسوس کرتا ہو۔ اب بیوروکریسی کی کچھ ریسٹرکشنز ہیں کہ رولز ہیں، آپ اس کے سبسروینٹ ہو جاتے ہیں، انوویشن مشکل ہوتی ہے، آؤٹ آف باکس سولوشنز مشکل ہوتے ہیں، آپ قاعدے قانون کے بالکل پابند ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہل سکتے۔ جبکہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نیا طریقہ بھی تو سجھائی دے سکتا ہے۔ بالکل، راستے ایک ہی تو نہیں ہوتا نا، منزل کو پہنچنے کے 10 راستے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک 11واں راستہ اچھا ہو، تو وہ اس کی محدود جو ہے نا رہ گزر، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ چلے کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں جو میری شخصیت اور مزاج کے عین مطابق۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت بڑا کام کریں۔ اس وقت ہم لوگ جہاں پہ بیٹھے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا یونیورسٹی کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ آپ لوگ کیا 100% اسکالرشپ ہوتی ہے؟ رہائش بھی آپ لوگ دیتے ہیں؟ داخلوں کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ نارمل یونیورسٹی سے یہ کس طرح ہٹ کے ہے؟ دیکھیے، ہم نے جب چھوٹے قرضوں دینے کا کام شروع کیا تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سود نہیں لیتے۔ جی بالکل۔ تو ہم نے کہا کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے، کہ غریب ماں باپ کے بچے بھی تو پڑھ سکیں۔ بالکل۔ تو ہم نے کہا کہ قرضہ دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم یہ بھی قرض حسن کے ماڈل پر یونیورسٹی تعمیر کریں گے۔ ہم بچوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے 2 لاکھ یا 5 لاکھ روپے دو اور پھر کمرہ جماعت میں جاؤ۔ ہم کہیں گے کہ 2 لاکھ 5 لاکھ روپے تمہارے پاس نہیں ہے، تم پہلے کمرہ جماعت میں جاؤ، یہ 10-20 سال بعد دے دینا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ تمہاری فیس آنی ہے، کیونکہ تمہاری عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھکاری نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہاں سے پڑھ کر ایک فائنینشیل ایکسپرٹ بن جاتے ہو، لاکھوں کماتے ہو، تو پھر تمہیں یاد رکھنا ہے کہ میں نے اب فیس اس لیے دینی ہے کہ اس سے ایک اور بچہ پڑھے گا۔ بالکل۔ تو اس ماڈل پر یہ ابھی تک تو سارے بچے اس پہ ہیں، لیکن ہم کل کچھ ایسے بچے بھی لانا چاہتے ہیں جو فیس بھی دے سکتے ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک انٹیگریٹڈ قسم کی سوسائٹی، اور پھر اس میں یہ بظاہر یہ لاہور میں ہے لیکن یہ پورے پاکستان کی نمائندہ یونیورسٹی ہے، اس میں 15 سے 20% بچے ہر صوبے سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ریزیڈینشل ہے، ایک کمرہ جو ڈارمیٹری کا ہے اس میں 4 بیڈز ہیں، ایک پہ بلوچستان کا بچہ، ایک پہ کے پی کا، ایک سندھ کا، پنجاب کا، اچھا، اسی طرح جی بی کا اور کے پی کے بچے۔ تو یہاں پر آپ کو 70 اضلاع سے آئے ہوئے بچے نظر آئیں گے، 15-16 زبانیں بولتے ہیں وہ، ماشاء اللہ۔ تو کوئی قید نہیں ہے یہاں پر، کسی طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ یہ ہماری انسپیریشن اسلام کا مواخات کا نظام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو آئین پاکستان ہے، اس کے مطابق ہم یہاں پر لیڈرز فار فیوچر تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔